السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس الصافات کی آیت نمبر 158 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان کافروں نے، ظالموں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان رشتہ قائم کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور یقیناً جان لیا جنوں نے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک وہ یقیناً حاضر کیے جانے والے، یعنی ان کو ایک مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جانے والا ہے۔ تو کیسے یہ جن جو ہیں، یا ان کے مشرکوں کے کہنے کے مطابق جنوں سے پیدا ہونے والے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو یہ باتیں کرتے بناتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص خالص کیے ہوئے بندے کہ جو ایسی باتوں سے بالاتر ہوتے ہیں، یا وہ ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر نہ کیا جائیں گے بلکہ معزز انداز سے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی کہ اللہ کے سامنے جائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اور جن کی تم پوجا عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم اس پر بفاتنین، فتنہ میں ڈالنے والے، گمراہ کرنے والے، بہکانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، الا من هو صال الجحیم، مگر جو جہنم میں داخل ہونے والا، جہنم میں جلنے والا ہے، یعنی جس نے جہنم میں جانے کا ارادہ کر لیا ہو اور جہنم کا رستہ ہی اس نے اپنا لیا ہو۔ ہاں، یہ وہ بدبخت ہے کہ جو تمہاری گمراہی میں آتا ہے، جس کو تم گمراہ کر سکتے ہو، شیطانوں اور شیطان کے جو ایجنٹ ہیں، کافر مشرک۔ لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اور توحید و ایمان پر چلنے والے ہیں، شیطان کا زور نہ ان پر شیطان کا زور چلتا ہے اور نہ شیطان پرستوں کا ان پر زور چلتا ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر اس کا ایک مقرر شدہ مرتبہ مقام ہے۔ یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے مقرر شدہ جو اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام ہے اسی پر ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بلکہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یقین ہم تو ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف بستہ ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کی تسبیح کرنے والے، حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اگرچہ یہ کافر کہتے ہیں، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت آتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چنے ہوئے برگزیدہ بندے بن جاتے۔ یعنی کافروں کا کہنا کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نبی رسول آتا، ہمارے اوپر بھی وحی آتی، تو ہم بھی جو ہے بڑے مخلص بندے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے بن جاتے۔ لیکن یہ صرف ان کی باتیں تھیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسے فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ، اب جب ان کے پاس نبی آ گیا اور وہ نصیحت آ گئی جس کے بارے میں کہتے تھے، تو اسے کیا کیا؟ کفر کیا، اس کا انکار کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ ان کے اس انکار کا، اس کفر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی سابقہ آیات۔ اس کے بعد باقی اس سورت کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ اور یقیناً ضرور سبقت کلمتنا پہلے سے ہماری بات ہو چکی لعبادنا المرسلین ہمارے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کے لیے انہم لہم المنصورون کہ بے شک وہی ہیں کہ جن کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارے لشکر ہی وہی ان کے لیے غالب آنے والے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ پس منہ پھیرو ان سے حتیٰ حین ایک وقت تک وَأَبْصِرْهُمْ اور دیکھیے ان کو یعنی انتظار کرو ان کا فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ یہ بھی دیکھیں گے انتظار کریں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا پس یہ ہمارے عذاب کی جلد بازی کرتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ پس جب وہ اترے گا آ جائے گا بِسَاحَتِهِمْ ان کے صحن میں ان کے میدانوں میں فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ پس اس سے بہت بری ہوگی ساء بہت برا ہوگا صباح صبح المنذرین رہ جانے والوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور ان سے منہ موڑیے ایک وقت تک کے لیے وَأَبْصِرْ اور دیکھیے فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ پس یہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک کہتے رب العزت جو عزت کا رب ہے تمام عزتوں کا مالک ہے عما یصفون اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے باتیں بناتے ہیں۔ وسلام اور سلام ہو علی المرسلین بھیجے ہوئے رسولوں پر والحمد للہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 171 سے 182 تک جو کہ اس کی آخری آیتیں ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یقیناً سبقت پہلے سے ہو چکی کلمتنا ہماری بات ہمارا فیصلہ لعبادنا ہمارے بندوں کے لیے المرسلین جو بھیجے ہوئے ہیں یعنی ہمارے رسولوں کے لیے پہلے سے بات طے ہو چکی۔ وہ طے کی بات کیا طے ہوئی ہے انہم لہم المنصورون یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہی ہمیشہ منصور رہیں گے انہی کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے گی انہی کا ہمیشہ غلبہ رہے گا۔ تو سورت کے اختتام میں کافروں کی پہلے سازشیں ان کے پروپیگنڈے اور ان کی ساری اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا تو اس کے بعد مایا کہ کافروں اسلام کے حق کے دشمنوں تم اس حق کو مٹانے کے لیے اس دین کو ختم کرنے کے لیے جو بھی سازشیں کر لو جو بھی چالیں چل لو جو بھی تمہاری اپنی بھاگ دوڑ کر لو لیکن اللہ تعالیٰ کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ حق ہی ہمیشہ غالب رہے گا اور حق پرست ہی ہمیشہ غلبہ انہی کا رہے گا۔ اللہ کے نبی رسول اور دین حق کے داعی جو ہیں وہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا اور یقیناً پہلے سے ہمارا فیصلہ ہو چکا ہماری بات ہو چکی لعبادنا المرسلین ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں انہم کہ بے شک انہم لہم المنصورون کہ بے شک وہی ہیں جن کی مدد ہوتی رہے گی ان کی مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے مدد نصرت انہی کی ہوتی رہے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارے جو لشکر ہیں ان کے لیے وہی ان کو غلبہ دیتے رہیں گے وہی غالب آتے رہیں گے۔ یعنی اس میں وعدہ ہے انبیاء رسولوں کے غلبے کا بھی ان کے دین کے غالب ہونے کا ان کا دین پھیلنے کا اور ان نبیوں رسولوں کے منہج پر چلنے والے جو ایمان والے مسلمان توحید پرست ہیں جو نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی غلبے کا وعدہ کیا کہ ان کا بھی غلبہ رہے گا جس طرح کہ آیت میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ کہ بے شک ہم یقیناً ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان والے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پورا کرتا چلا آیا ہے اور پورا ہوتا رہے گا
لیکن یہاں پر ایک جو ہے وہ یعنی کہ اعتراض یا ایک شبہ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ تاریخی طور پر یہ چیزیں ثابت ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کفر کو بھی غلبہ ہوتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات ایک لمبے عرصوں تک کفر کا غلبہ رہتا ہے اور اسلام اور حق پرست جو ہے وہ مغلوب نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ غلبے کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا جو نظام ہے امتحان کا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ غلبے کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بندے، ایمان والے مسلمان، انبیاء، رسول، انہی کی حکومتیں چلتی رہیں، انہی کے اقتدار ہوں، انہی کے آرڈر چلتے رہیں، سیاسی طور پر جس کو غلبہ کہتے ہیں، سیاسی غلبہ انہی کا رہے اور انہی کی حکومتیں ہوں، انہی کے اقتدار ہوں؟ تو کیا غلبے کا مفہوم یہ ہے؟ ہاں، کوئی شک نہیں کہ غلبے کی ایک صورت، یہ صرف ایک صورت، ایک شکل و صورت ہے، لیکن غلبے کے اس کے علاوہ اور بھی شکل صورتیں ہیں کہ بعض اوقات سیاسی سطح پر یا سیاسی انداز سے تو غلبہ نہیں ہوتا، لیکن دلیل اور حجت کے اعتبار سے حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ بعض اوقات سیاسی سطح پر بھی فوج و لشکروں کے اعتبار سے بھی غلبہ ہو جاتا ہے، اگر وہ نہ بھی ہو تو دلیل اور حجت کے اعتبار سے ہر وقت ہی اہل ایمان اور حق کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوتا رہتا ہے کہ اگر دلیل و حجت کی بات آتی ہے تو ہمیشہ حق ہی غالب ہوتا ہے، کیونکہ حق کے مقابلے میں باطل ہے اور باطل بودھا ہے، بیکار ہے، اس کی جو بھی حجتیں دلیلیں ہیں وہ سبھی کے سبھی جھوٹ اور دھوکے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی باطل جو ہے وہ حق کے اوپر غالب نہیں آ سکتا اپنی دلیل و حجت کے اعتبار سے، اگرچہ ظاہری قوتوں کے اعتبار سے جس طرح بتایا ہے کہ مسلمان کمزور ہوں کسی وقت میں اور کفر کی قوتیں زیادہ ہوں اور سیاسی غلبہ کفر کو حاصل ہو جائے، تو یہ ممکن ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ اسی طرح تیسری غلبے کی ایک بڑی شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے حق پر قائم رہے، عقیدہ جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کا منہج ہے، جو اس کا طریقہ ہے، دنیا کا کوئی فرعون، دنیا کا کوئی طاغوت اس کو اس کے منہج سے پھیر نہ سکے، اس کے عقیدے سے اس کو ہٹا نہ سکے، اس کے دین سے اس کو مزلزل نہ کر سکے، کتنے بھی سخت حالات کیوں نہ ہوں، کتنے بھی کفر کی بڑی الغار کیوں نہ ہو اور کتنے بھی فرعون اور طاغوت کیوں نہ چھائے ہوں، ان کی طرف سے کتنی بھی سختیاں اذیتیں کیوں نہ ہوں، لیکن ایک مومن مسلمان پھر بھی حق پر قائم رہتا ہے، اذیتوں کو برداشت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ شہادت تک جا پہنچتا ہو، شہادت کی موت مر جاتا ہے، لیکن وہ اس کفر کے سامنے نہ جھکتا ہے، نہ کفر کے کسی نظام کو قبول کرتا ہے اور نہ کفر کے ساتھ کسی طرح کا کمپرومائز کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر غلبے کی اور شکل کیا ہوگی کہ دنیا کے طاغوت اور شیطانی قوت طاقتیں اللہ کے بندوں کو، حق پرستوں کو ان کے حق سے پھیر نہ سکیں۔ اور یہ وہ غلبے کی بہت بڑی شکل ہے جو ہمیں مکہ میں مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ مکی دور میں جب مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے اور کفر وہاں پر چھایا ہوا تھا، تو کس انداز سے کافر مسلمانوں کو اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے، انگاروں پر لٹاتے، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں، ان کو قتل کرتے، شہید کرتے، لیکن مسلمان کٹ تو جاتا، اپنی گردن تو کٹوا لیتا، لیکن کفر کی بات نہ کہنا گوارا کرتا، نہ کفر کے سامنے کس طرح کا جھکنا اس کو گوارا ہوتا۔ اگرچہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مکہ کے قریش کے کافروں کے سردار اپنی بدماشی اور ان چیزوں میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، لیکن مسلمان ساری اذیتوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی حق پر قائم رہے، جانیں قربان کروا دیں اور زندگی اللہ کی راہ میں لٹا دی، لیکن جو ہے حق سے نہ پھرے۔ حقیقت میں یہ ہے حقیقی مسلمان کا غلبہ کہ جہاں پر فرعون، طاغوت شکست کھاتے ہیں اور مغلوب ہوتے ہیں، شیطانی طاقتیں وہاں پر گرتی ہیں، اپنے سارے پراپیگنڈے، ساری سازشوں کے باوجود اللہ کے کسی مومن بندے کو حق سے نہیں پھیر سکتی۔ یہ ہے شیطان کے اصل شکست، اور یہ ہے ایک مومن کا اصل غلبہ، اس کی اصل فتح۔ اس فتح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جب اس فتح کو، اس غلبے کو نہیں سمجھا جاتا اور
اس یعنی کہ فاتح ہونے کے یا فتح پانے کا یہ انداز نہیں سمجھا جاتا، تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ اگر مسلمان سچے ہیں، اگر اللہ کے سچے دین پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کے لیے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ پہلے سے ہماری بات ہو چکی کہ ہمارے بندوں، ہمارے رسولوں کے لیے کہ وہی غالب رہیں گے، ان کی مدد ہوتی رہے گی، تو ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی، ان کا غلبہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو حقیقت میں غلبے کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ جواب ہے کہ جو روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو دیا۔ بخاری کی وہ لمبی حدیث کہ جس میں ابو سفیان ہرقل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت ابو سفیان کفر پر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دشمن تھا۔ تو ہرقل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کا دعوت نامہ پہنچا تھا، اسے ابو سفیان سے سوالات کیے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص نے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے اور تمہارے درمیان کوئی بھی جنگ ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے ہاں جنگیں ہوتی ہیں۔ تو ہرقل پوچھتا ہے کہ پھر اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان جنگیں جو ہیں وہ باری باری، کبھی ہمیں فتح ہوتی ہے، اس کو شکست ہوتی ہے، کبھی ہمیں شکست ہوتی ہے، ان کو فتح ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں ہرقل کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، کہ جس طرح تم نے جواب دیا ہے کہ کبھی ان کو فتح ہوتی، تمہیں شکست ہوتی ہے، اور کبھی تمہیں شکست ہوتی ہے، اور کبھی تمہیں فتح ہوتی تو ان کو شکست ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اللہ کے نبی اور رسولوں کا امتحان ہوتا ہے۔ فَتَكُونُ لَكُمْ لَهَا الْعَاقِبَةُ، لیکن آخر میں انجام، اچھا انجام انہی رسولوں کا، ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ ہرقل چونکہ عالم دین تھا، نصرانیت کے دین کے اچھی اس کے تعلیم، یعنی کہ ان کو اچھی طرح جانتا تھا، اس نے بات وہی کی کہ جو واقعی ہی کسی علم رکھنے والے کی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی رسول ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ اور یہاں پر اس لیے غلبے کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ بھی چیز ضروری سمجھنے کی کہ ایک تو غلبے کا مفہوم، دوسرا کہ کافر کو غلبہ کیوں ہوتا ہے بعض اوقات، جبکہ مسلمان ہی حق پر ہے، وہی اللہ کے سچے دین پر ہے، کافر باطل پر ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، تو پھر بھی اس کافر کو، اللہ کے دشمن کو کیوں غلبہ ہو جاتا ہے؟ تو چنانچہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دار ابتلا ہے۔ اس کا دار ابتلا ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہر ایک کا امتحان لیتا رہے، اپنے سچے مومن بندوں کا بھی امتحان لیتا رہے۔ تو اسی امتحان ہی کا نتیجہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ کافر بھی مسلمان پر فتح پا لیتا ہے، تاکہ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان ہو کہ ان کا موقف کیا رہتا ہے، کس حد تک اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں، اور کافر کو بھی اس کا بھی امتحان کہ وہ کس قدر اتراتا ہے، اکڑتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، کہ جو اچھل کود ہی اس کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ سامنے ہونا چاہیے کہ صرف معاملہ دنیا تک نہیں ہے کہ یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، یہ معاملات آگے چلنے والے ہیں۔ اصل تو فیصلے حق و باطل کے قیامت کے دن ہوں گے، تو قیامت کے دن سے ایمانوں میں پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا، کون فاتح تھا، کون غالب تھا، اور کون مغلوب تھا۔ کہ جس دن جو ہے کمزور اور ناتواں مسلمان، جن کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، جن کو اذیتیں دی جاتی ہیں، جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح ابو جہل کے فرعونوں کا ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، جسے ماتا اللہ تعالیٰ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان والے تھے دنیا کے اندر، وہ کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، ان کی ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ینظرون، نظارے کر رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہیں گے کہ کیا کافروں کو بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے؟ تو اصل فیصلے کا دن اور اصل غلبے کا دن وہ قیامت کا دن ہے، کہ جس کو اللہ نے یوم التغابن کہا ہے، کہ اصل ہار جیت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں وہ جیت گیا، اصل جیتنے والا، غلبہ پانے والا وہ ہے۔ اس دن میں جو ہار گیا، اصل شکست کھانے والا، مغلوب ہونے والا وہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے یہاں پر اس طرح کے موقع پر غلبے کا مفہوم سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کا دنیا کو پیدا کرنا، اس کا جو امتحان کا مقصد رکھا ہے، ان چیزوں کا مد نظر ہونے کی، تاکہ اس طرح کی آیتوں کو آدمی صحیح معنوں میں سمجھ سکے اور کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور یقیناً پہلے سے ہماری بات طے ہو چکی، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ،
کہ بے شک یقیناً وہی ہے جن کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو چنانچہ ایک وقت تک کے لیے ان کو چھوڑیے، ان سے منہ پھیریے، وَأَبْصِرْهُمْ، اور دیکھیے ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ کا معنی کیا ہے کہ کب تک جو ہے ان کافروں سے منہ پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا، کیونکہ مکہ میں جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، تو اللہ مانتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہ آ جائے اس وقت تک ان سے منہ موڑو، ان کا معاملہ چھوڑو، حتیٰ کہ جہاد کا جب حکم آئے گا تو اس وقت پھر ان سے دو ہاتھ کرنا۔ تو یہ ایک معنی تو یہ کیا گیا فتولی عنہم حتی حین، یعنی ایک وقت تک، وقت جو ہے وہ جہاد کا حکم آنے تک جو مدینہ میں جانے کے بعد آیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے فتولی عنہم حتی حین، کہ ان سے منہ موڑیے، ان کا معاملہ چھوڑیے ایک وقت تک، اور وقت جو ہے قریب آنے والا ہے کہ یہ بدر کے دن اور اسی طرح فتح مکہ کے وقت کہ جب جو ہے مسلمان غالب ہوں گے اور یہ کافر مغلوب ہوں گے، تو اس وقت تک ان کو چھوڑیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فتح نصرت کا موقع نہیں آ جاتا۔ اور تیسرا معنی یعنی کہ بلکہ اس میں یوم بدر ہے یا فتح مکہ ہے، جو بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اس میں یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے جہاد کا جو حکم آنے تک ان کا معاملہ چھوڑو، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصرت کے وعدے ہیں اس کے پورے ہونے تک دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ بدر کے میدان میں اللہ نے اسلام کو عظیم غلبہ دے دیا، کفر کی کمر توڑی، پتہ چل گیا کافروں کو کہ واقعی ہی مغلوب کون ہے، غالب کون ہے۔ اس طرح فتح مکہ کے موقع پر خاص طور پر کہ جس مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی چھپتے چھپاتے رات کے اندھیروں میں نکلے تھے، اسی مکہ کے دن کے دوپہر کی روشنیوں میں آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور کسی مکہ والے کو جرت نہیں ہوتی آپ کے مقابلے میں آنے کی۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ جو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر زمانے میں پورا کرتا چلا آیا ہے۔ تو اس لیے فتولی عنہم یعنی ان سے منہ موڑو اس وقت تک، حتی حین ایک وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور پس دیکھیے ان کو اور یہ بھی دیکھیں گے، یعنی دیکھیے ان کو کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا اپنا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کو فتح نصرت سے نوازا، اور ان کے دشمن کافروں نے بھی دیکھ لیا کہ کس انداز سے مغلوب ہوئے، کس انداز سے چند سالوں کے اندر ہی 14-15 سال کے اندر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، اور جزیرۃ العرب جو ہے پورا کا پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے ہی روم و ایران تک بھی آپ کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور پھر آپ کے جانے کے چند سال کے بعد ہی یہ سلطنتیں بھی کہ جو اس وقت کی سپر پاوریں سمجھی جاتی تھیں یہ بھی گر چکی تھیں، اور مسلمان ان پر قابض ہو چکے، مسلمانوں کے یعنی کہ قبضہ میں آ چکی تھیں۔ تو یہ معنی ابصرہم، دیکھیے آپ ان کو، فسوف یبصرون، یہ بھی دیکھیں گے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ افبعذابنا یستعجلون، اور مشرکوں کافروں کی ایک بہت بڑی قباحت جو تھی وہ کیا تھی کہ نہ کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، نہ کہ مذاق اڑانا، بلکہ ان کے جھٹلانے کے ایک بڑی بدترین جو شکل تھی وہ کیا تھی کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں تھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے سے، جنت جہنم کے بارے میں ان کا مذاق اڑانا۔ تو چنانچہ ان کو جب کہا جاتا کہ تم پر عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، تو کہتے کہ یہ عذاب کب آئے گا، یہ قیامت کب آئے گی، اس کو آنے میں ایک دیر کیا ہے، تاخیر کیا ہے اس کی۔ اس موقع اللہ تعالیٰ افبعذابنا یستعجلون، کیا پس یہ ہمارے عذاب کی جلد بازی کرتے ہیں کہ آتا کیوں نہیں ہے۔ تو اور واقعی ہی وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے، اور بعض اوقات تو قباحت کے اس انتہا کو جا پہنچتے کہ اپنے اوپر عذاب آنے کا اس کی دعائیں کرتے، جس طرح کہ سورۃ الانفال میں اللہ ذکر فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ان ظالموں نے کہا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو پھر یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہدایت دے دے۔ بدبختی جب چھائی ہوتی تو انسان کیا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر، یا پھر ہمیں دردناک عذاب دے۔ تو اس لیے ایک یہ ان کا انداز اللہ کے عذابوں کو طلب کرنے کا، اس کی جلد بازی کا۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، کہ جس عذاب کی جلد بازی کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مذاق اڑا لے
یہ جو کچھ کرنا کر لیں، ان قریب ہی جب وہ عذاب آئے گا ان کے میدانوں میں، ان کے صحنوں پر، ان کے گھروں پہ، فساء صباح المنذرین، تو وہ صبح جو ہے ڈرائے جانے والوں کے لیے بہت بری ہوگی۔ ان کافر جن کو ڈرایا جا رہا ہے اللہ کے عذاب سے، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، عذاب آئے گا، تو وہ صبح جو ہے ان کے لیے بہت بری ہوگی۔ تو صبح کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ صباح المنذرین، کہ جن کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح۔ حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر حملے صبح کے وقت ہوتے تھے، اور بلکہ آپ سے پہلے بھی عربوں کا کلچر یہی تھا کہ وہ صبح ہوتے ساتھ ہی حملہ آور ہوتے۔ رات کے اندھیرے میں بعض جو بزدل قسم کے لوگ رات کے اندھیرے میں شب خون مارتے، لیکن جو ذرا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ باعزت ہیں اور بہادر ہیں، ان کو رات کے اندھیروں میں حملے کرنا ان کے اپنے لیے آر سمجھتے تھے۔ تو چنانچہ صبح ہوتے ہی جیسے ہی پو پھوٹتی تو حملہ آور ہو جاتے۔ تو عربوں کے ہاں صبح حملہ کرنا معمول تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی، جس طرح کہ سید انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کیا تو وہاں پر آپ رات کے وقت پہنچتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو آپ خیبر میں داخل ہوتے ہیں اپنے لشکروں کے ساتھ، اور یہودیوں کو کوئی خبر نہ تھی آپ کے آنے کی۔ تو یہودی اب دیکھتے ہیں، یعنی اپنے وہ بیلچے لے کر نکلے ہیں اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانے کے لیے۔ تو جب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لشکر کو، تو کہتے ہیں کہ محمد والخمیس، کہ محمد اور اپنے ساتھ لشکر لے آئے۔ تو آپ ماتے اللہ اکبر خربت خیبر، کہ خیبر تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے میدان میں آتے ہیں، ان کے صحنوں میں اترتے ہیں، تو پھر ان کی صبح جو ہے بہت بری ہوتی ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ صباح کا لفظ اس لیے آیا کیونکہ عربوں کے ہاں صبح کے وقت حملہ آور ہونا ان کا عام معمول تھا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پھر فرمایا کہ ان سے منہ موڑو ایک وقت تک، تاکید کے لیے، آپ کو تسلی دلانے کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ دیکھیے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس جملے کو بھی پھر سے دہرایا، لیکن یہاں پر ابصرہم کی بجائے ابصر، فسوف یبصرون یہاں پر، کیونکہ پہلے میں صرف قریش تھے، مکہ والے خاص تھے، لیکن یہاں پر اس دوسری آیت کے اندر جو ہے وہ تمام کفر والے، تمام باطل پرست، تمام شیطانی قوتیں طاقتیں جو ہیں وہ مراد ہے۔ اس لیے ہمارے کہ سارے کافر دنیا جہان کے، آپ کے زمانے کے جو ہیں یا آپ کے بعد آنے والے ہیں، آپ کے سامنے تھے یا اور کہیں پر تھے، سبھی آپ بھی دیکھو اور یہ بھی سبھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک، دیکھیں گے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے، اور کیسے کفر کے لشکر مغلوب ہوتے ہیں، کس طرح شیطانی قوتیں ٹوٹتی اور ختم ہوتی ہیں، اور کس طرح باطل مٹتا اور حق جو ہے غالب آتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے، فسوف یبصرون، اور یہ لوگ بھی سبھی دیکھیں گے، کفر کے کافر لوگ جو بھی دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کیسے پورے ہوتے ہیں، اور کس انداز سے جو ہے وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سورت کا اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو طرح طرح کے کفر کے باتیں تھیں، کفر کے معاملات تھے، شرک کے انداز تھے، ان سبھی سے اپنے آپ کو پاک قرار دیتے فرمایا سبحان ربک، پاک ہے تیرے رب کی ذات، رب العزتی، جو تمام عزتوں کا رب ہے، قل اللہم مالک الملک، کہ جو مالک الملک ہے، تو اتل الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ہر طرح کی عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں کہ پاک ہے تیرے رب جو رب العزتی، عزتوں کا مالک ہے، عزتوں کا رب ہے، اما یصفون، اس سے جو لوگ یہ یعنی کہ باتیں کرتے اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بنا بالا تعالیٰ اس سے۔ وسلام علی المرسلین، یعنی ان کی ان باتوں سے، ان کے اس طرح کے شرک اور اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کی ذات مقدس، اپنی جگہ پر، اپنی یعنی اس کا تقدس، اس کی پاک، اس کی جو ہے کبریائی، اس کی بلندی، اس کی عظمت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ اگرچہ اس کے دشمن جو بھی پراپیگنڈے کر لیں، جو بھی بےہودہ باتیں کر لیں، ان باتوں سے، ان چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وسلام علی المرسلین، اور اس طرح سلامتی ہے رسولوں پر بھی، کہ جو رسول ہر طرح کی اذیتیں، تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود پھر بھی قوموں کو، لوگوں کو دین حق سناتے رہتے ہیں۔ قومیں ان کی دشمن ہوتی ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن
یہ انبیاء اللہ کے عظیم نبی پھر بھی ان قوموں کی ان کی ہدایت کی، ان کی فلاح کی، ان کی خیر خواہی کی چیزیں اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو چنانچہ یہی عظیم ہستیاں ہیں کہ جو ہر طرح کے سلام کے اس کے مستحق ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، کہ جو واقعہ ہی ہر طرح کی تعریفیں اس کے لیے ہیں، چاہے اس کی کوئی تعریف کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اور تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے، اس کی کوئی تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ تو چنانچہ وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں، لیکن یہ ہے کہ تعریف کرنے والوں کو خود ہی اس کا صلہ اور اجر ملتا ہے۔ تو الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ کیونکہ وہی رب العالمین ہے، وہی کائنات کا رب ہے، ہر طرح کی خوبیوں کا وہی مالک ہے، کائنات میں جو بھی خوبی کو نظر آتی ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ تو چنانچہ یہی وہ حقیقی ذات ہے کہ جو تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ تمہارا دیکھیے پھر آج سے درس کو، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً پہلے سے ہماری بات ہو چکی، طے ہو چکی ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ بے شک وہی ان کی مدد ہوتی رہے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر فوجی ان کے لیے ان کو غلبہ دیتے رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پس منہ پھیریے ان سے ایک وقت تک کے لیے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیے ان کو اور یہ بھی دیکھیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پس یہ ہمارے عذاب کی جلد بازی کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب یہ عذاب ان کے صحنوں میں اترے گا تو بہت بری صبح ہوگی ان ڈرائے جانے والوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور ان سے منہ موڑو ایک وقت تک کے لیے، وَأَبْصِرْ، اور دیکھو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت، پاک ہے تیرا رب جو عزتوں کا رب ہے، اما یصفون، اس سے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے بھیجے ہوئے رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔